ایک دفعہ جامعہ مسجد دہلی کے دروازے پر ایک معذور بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا تو مسجد کو دیکھنے کے لیے ایک انگریز آیا۔ یہ مسجد ایک تاریخی اور خوبصورت مسجد ہے جسے انگریز دیکھنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہ انگریز بہت بڑا افسر تھا اور کوئی بہت بڑا عہدہ رکھتا تھا۔ جب وہ انگریز اس فقیر کے پاس سے گزرا تو اس نے کھڑے ہو کر سلوٹ مارا تاکہ مجھے کچھ پیسے دے دے۔ تو انگریز نے اس فقیر کو دیکھ کر اسے کچھ پیسے دے دیے۔ انگریز مسجد میں جوتوں کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد کے اندر نہیں جاتے۔ مسجد کی خوبصورتی، نقش و نگار اور عظمت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے کار کے سامنے سے ہی انہیں سکون مل جاتا ہے۔ وہ انگریز مسجد تو دیکھ کر چلا گیا، لیکن جب گھر جا کر اس نے دیکھا تو اس کی جیب میں بٹوا نہیں تھا۔ انگریز بہت زیادہ پریشان ہوا کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیسے تھے، لیکن انگریز کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بٹوا کہاں گیا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلے ہفتے جب اسے چھٹی ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم تو مسجد دیکھ آئے ہو، لیکن میں نے بھی مسجد دیکھنی ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور مسجد دکھائیں۔ چھٹی کا دن تھا تو انگریز مان گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو تیار کیا اور مسجد دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ جب یہ لوگ مسجد کے قریب پہنچے تو اس معذور فقیر کی نظر اس انگریز پر پڑ گئی۔ فقیر فوراً کھڑا ہو گیا اور اس انگریز سے کہنے لگا کہ آپ پچھلی دفعہ آئے تھے اور مجھے کچھ پیسے دے کر گئے تھے۔ اس کے بعد جب آپ اپنا بٹوا جیب میں ڈالنے لگے تھے جو تھوڑی دور جا کر گر گیا تھا، میری نظر اس بٹوے پر پڑی تو میں نے اسے اٹھا لیا۔ وہ بٹوا آپ کی میرے پاس امانت ہے جسے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ فقیر نے وہ بٹوا انگریز کو دے دیا۔ انگریز نے پکڑ کر اسے کھولا تو اس میں جو تھا اور جتنے پیسے تھے وہ اسی طرح تھے۔ انگریز بڑا حیران ہوا کہ اس نے بٹوا اٹھایا تھا تو اس میں سے کچھ پیسے نکال بھی سکتا تھا اور خالی بٹوا میرے حوالے کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک پیسہ بھی نہیں نکالا اور سارا کا سارا بٹوا مجھے واپس کر دیا ہے۔ انگریز نے کہا کہ میری سوچ کے مطابق تو یہی تھا کہ کوئی پیسے نکال کر خالی بٹوا دے دے گا یا پھر بالکل ہی واپس نہیں کرے گا۔ تو انگریز نے اس فقیر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں نکالا؟ اگر آپ چاہتے تو نکال سکتے تھے، لیکن آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں نکالا اور مجھے اسی طرح واپس کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قربان جاؤں اس معذور فقیر کی سوچ پر۔ اس نے کہا کہ قیامت کے دن ہر شخص جماعتوں کی صورت میں اپنے نبی کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ جب میں نے وہ بٹوا اٹھایا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس میں سے کچھ پیسے نکال لوں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ کل قیامت کے دن ہر گناہ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اگر میں ان میں سے کچھ پیسے رکھ لوں تو کل قیامت کے دن حضور کے صف میں کھڑا ہوا ہوں گا اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نبی میرے نبی سے کہہ دیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیسے چوری کر لیے تھے، جس کی وجہ سے میرے نبی کو آپ کے نبی کے سامنے شرمندگی ہو۔ اس وجہ سے میں نے آپ کے بٹوے میں سے کوئی پیسہ نہیں نکالا اور نہ ہی کوئی خیانت کی ہے۔ آپ کے پیسے میں نے آپ کو ہو بہو منو ان لوٹا دیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس معذور فقیر کے دل میں حضور کی کتنی قدر تھی اور کیسا عشق و محبت تھا کہ اس میں سے 1 روپیہ بھی اس وجہ سے نہیں نکالا کہ کل قیامت کے دن میرے نبی کو حضرت عیسیٰ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ اچھے بھلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، معذور بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ دنیا کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ اے کاش کہ ہمیں بھی دہلی کے اس معذور فقیر جیسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی اور کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے ہمیں بھی شرم آتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچا عشق اور محبت عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔